والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے. ایک جسم ہے اور دوسری چیز روح ہے، اور دونوں کی غذا بنائی ہے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط بھی کر دیا ہے. یعنی جسم جو ہے بغیر روح کے ناکارہ ہے، اور روح جو ہے بغیر جسم کے اس کا مظہر نہیں. اسی لیے دونوں کی غذا میں بھی رب پیدا کر دیا. جسم کی غذا جو ہے مادہ بنایا ہے، اور روح کی غذا جو ہے یہ معنی بنایا ہے. معنی جسے اس کو کہہ لیجئے کہ جسم غذا مادی ہے اور روح کی غذا معنوی ہے، کیونکہ جسم جو ہے نظر آتا ہے اس لیے اس کی غذا بھی نظر آتی ہے، اور روح نظر نہیں آتی اس لیے اس کی غذا بھی نظر نہیں آتی. تو جس طرح جسم جو ہے اچھی غذا کھائے گا تو تندرست ہو جائے گا، اسی طرح روح بھی اچھی غذا کھائے گی تو روح بھی مضبوط ہو جائے گی. اور اگر جسم جو ہے جسم نے لاپرواہی کی، غذا میں کوتاہی کی، یا جو ہے گندی غذا کھائی، یا جو نہیں کھانا چاہیے تھا وہ کھا لیا، تو اس صورت میں جسم کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، بیمار بھی جو ہے ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ جو ہے ختم بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح روح کا مسئلہ ہے. روح اگر اچھی غذا اس کو ملتی رہے تو اس کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے. روح جو ہے جس طرح جسم انسان کو نیچے اتارتا ہے زمین پر، اس طرح روح انسان کو جو ہے بلندیوں پر لے جاتا ہے. تو جب اس کو اچھی غذا، جس کو جتنی اچھی غذا ملے اس کی روح اتنی پرواز کرتی، اتنی بلند ہوتی ہے. اور اگر اس کو غذا نہ ملے تو ناکار ہوتی ہے، اس کو خیر و شر کا کوئی تمیز ہی نہیں ہوتی. اور اگر غذا گندی ملتی رہے تو پھر اس کی جو ہے روح پست ہو جاتی ہے، اس کی روح پست ہو جاتی ہے. اگر جو ہے انسان کے جسم کو اچھی غذا ملے اور اس کی روح کو اچھی غذا ملے، اور دونوں چیزوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہم کو اپنے جسم کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز کو ہمارے لیے حرام کر دیا ہے جو جسم کو نقصان پہنچائے. حتیٰ کہ اگر عبادت کی بھی کوئی چیز جسم کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس میں رخصت پیدا کر دی ہے. جیسے وضو کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، لیکن اگر وضو کرنے سے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس صورت میں آپ تیمم سے نماز پڑھ لیجیے. اگر آپ کو مسجد جانے سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ گھر میں پڑھ لیجیے. اور کھڑے کھڑے نماز پڑھنے سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے، سو کے پڑھ لیجیے. اور اگر آپ نے اپنی طرف سے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے کہ جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ تو سراسر حرام ہے. 3 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میں سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ آج کے بعد میں افطار نہیں کروں گا، ساری زندگی روزہ رکھوں گا. اور تیسرے نے جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ مشغولیت نہ پیدا ہو جائے. اب تینوں اللہ کے لیے تو کر رہے تھے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تربیت تھی کہ ان کی روح اتنی بلند ہو گئی تھی کہ اب ان کے لیے مادیت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. تو نیتیں تو اچھی تھی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، سمجھ رہے، بلکہ حرام کر دیے.
آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تو تم جو ہے سو بھی اور پھر اللہ کے بارگاہ میں کھڑے بھی رہو، روزے بھی رکھو اور افطار بھی کرو اور شادی کرو، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تم میں سے زیادہ متقی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا اور روزہ بھی رکھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا بھی رہتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں۔ تو جسم کو نقصان، وہ چیز جو نصف کو نقصان پہنچائے وہ شریعت میں منع ہے، شریعت میں وہ ممنوع ہے۔ اسی طرح روح کو نقصان جو چیزیں پہنچائے، ہمیں حدیث و قرآن کی روشنی میں اس کی بھی ممانعت نظر آتی ہے، اس کی بھی اسی لیے کفر اور شرک، یہ دو چیزیں جو ہیں وہ روح کے لیے جو ہے خودکشی ہے، سمجھ رہے ہیں ہم۔ اب وہ انسان اگر شرک میں مبتلا ہو گیا، کفر میں مبتلا ہو گیا، تو آپ ایک طرح سے سمجھ لیے کہ اس کی روح جو ہے مری ہوئی ہے، اس کی روح۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں او من کان میتا فاحییناہ، کہ جو مشرک ہیں مردہ ہیں، مشرک جو ہے مردہ ہیں، فاحییناہ، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کا نور دیتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے، جسم تو زندہ ہے نہیں، اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے، اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ اور جب روح زندہ ہو جاتی ہے تو آدمی کی جس طرح آدمی کے جسم جو ہے جس طرح تندرست ہونا شروع کرے، تو جیسے جیسے غذا اور جیسے آپ اس کی حفاظت کریں گے اور جیسے جیسے آپ اس میں دلچسپی لیں گے اور جیسے جیسے آپ اس کا اہتمام کریں گے، جسم اسی طرح کا مضبوط ہوگا نا۔ اسی طرح روح کی اگر آپ نے روح کا خیال رکھا اور اس کا اہتمام کیا، اس کے اوپر پوری توجہ دی، تو آپ کی روح بھی اسی طرح توانا اور طاقتور ہو جائے گی۔ اور روح کا آخری مقام کیا ہے؟ روح کا آخری مقام ملأ اعلیٰ ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں پہنچے تھے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکے تھے، جہاں حضرت جبریل علیہ السلام نہیں جا سکے تھے، اور صرف جو ہے بعض آثار میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر ذرا بھی آگے قدم رکھوں گا تو جل جاؤں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے لباس کے ساتھ وہاں گئے۔ ایک آپ کی برکت سے اور آپ کے طفیل ہر امتی کی روح اس مقام تک پہنچ سکتی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، آپ قربان ہوں ان پر، ہمارے والدین، ہمارا ہر چیز قربان ہو، صلوات اللہ وسلام صلوات ربی وسلام علیہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہزاروں درود السلام ان پر بھیجے، تو ان کی برکت سے ان کے امتی کہ ہر فرد وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کا ذریعہ کیا بنایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ اس کا ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بنایا کہ نماز فرض کی اس مقام پر، ساری عبادتیں تو دنیا میں ہوئی لیکن نماز کی فرضیت اس مقام پر ہوئی، اور نماز کی فرضیت اس مقام پر ہونے کا ایک اشارہ یہ تھا کہ اس نماز کے ذریعے تمہارا ہر امتی اس مقام تک آ سکتا ہے۔ تو جس کی نماز جتنی اچھی اور جس کی نماز جتنی جو ہے مضبوط اور جتنی طاقتور، اس کی پرواز بھی اتنی طاقتور، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب آپ انسان کی روح پرواز کرتی ہے نا، جب انسان کی روح پرواز کرتی ہے تو دنیا اس کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہے، دنیا اس کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ قاری دیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا پوتے بلکہ مولانا سفیان صاحب کہنے لگے میں دادا کے ساتھ ایک مرتبہ پہلی مرتبہ جہاز پہ بیٹھا، تو پہلی مرتبہ جب جہاز پہ بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد کہنے لگے دیکھو کتنی عمارتیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، کتنی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، ہے نا، اور کتنے لوگ نظر آ رہے ہیں، کہنے لگے اچھی طرح دیکھ لو۔ کہنے لگے جب پھر جہاز اوپر گیا تو انہوں نے کہا اب نیچے نگاہ ڈالو، تو کہنے لگے تو بالکل جو ہے چڑیوں کی طرح نظر آئے، چھوٹے چھوٹے، اوپر سے جو ہے بالکل جو ہے جتنی گاڑیاں تھیں وہ لگ رہے تھے جیسے سایہ ہے، جیسے چوٹیاں، اور انسان بالکل جیسے چوٹیاں ہیں، اور مکانات کے بھی اسی طرح تھے۔ کہنے لگے دادا نے کہا کہ دیکھو انسان کی روح بھی جب اسی طرح بلند ہوتی ہے نا، پرواز کرتی ہے، تو دنیا اس کی نظر میں جو ہے اسی طرح ہیچ ہو جاتی ہے۔ آدمی اپنی روح کو بلند تو کرے، جب آدمی کو دنیا بھانے لگے اور یہ لگے کہ یار کیا بنگلے ہیں اور کیا محل ہیں اور کیا دولت ہے، تو سمجھ لو کہ ابھی اس کی روح بیمار ہے۔ اس کی روح جب آدمی اسی لیول پر ہوتا ہے تو اس کو آدمی جو ہے اسی انداز سے نظر آتا ہے، لیکن جب آدمی کا لیول بلند ہوتا ہے نا تو پھر اس کی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آدمی کے جسم میں دلوں میں یہ جذبات پیدا ہو تو فوراً اپنی روح کی طرف توجہ
اور جو ہے توبہ و استغفار سے سلسلہ شروع کرے، توبہ استغفار سے یہ سلسلہ شروع کرے. تو جب بلند ہوگی روح، اور جیسی جیسی بلند ہوگی تو جیسے آدمی کی جیسی جیسی پرواز، آدمی کی اپنی جیسی پرواز. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کے لیے آدمی اچھی غذا لے رہا ہے اور خوب اہتمام سے اس کا جو ہے خیال رکھ رہا ہے، اس کا دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن درمیان میں جو ہے سردیوں میں کبھی برف کھا لیا، یا جو ہے سردیوں میں بیٹھ گئے، گرمیوں میں دھوپ کے نیچے بیٹھ گئے، کبھی کبھی پرہیزی کر لی، تو جسم اس سے متاثر ہوتا ہی نہیں ہوتا. بالکل روح کا بھی حال یہی. اگر روح آپ کی بلند ہو رہی ہے، نماز کے پابند ہے، روزے کے پابند ہے، توبہ استغفار کے پابند ہے، لیکن کبھی نگاہ غلط اٹھ گئی، کبھی زبان غلط چل گئی، کبھی جو ہے کان سے غلط سن لیا، سمجھ رہے ہیں، کبھی لین دین میں کوئی غلطی ہو گئی، تو پھر وہ روح فوراً متاثر ہو گئی، فوراً. تو اس کا خیال رکھیے کہ روح کبھی اس کا سامنا کسی ایسی چیز سے نہ ہو، اگر ہے تو فوراً اس کا علاج کیجیے توبہ استغفار کے ذریعے. فوراً توبہ استغفار کے ذریعے اس کا علاج کیا. اور توبہ استغفار کے دروازے تو اتنے کھلے ہوئے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت میں حاضر ہوئے اور کیا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ وہ لکھ دیا گیا. جو ہے تھوڑی دیر میں فوراً ہی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے توبہ کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کو مٹا دیا گیا. پھر چلا گیا مجلس سے اور تھوڑی دیر میں پھر آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے گناہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکھ دیا گیا. پھر کہنے لگے گیا تھوڑی دیر میں آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے توبہ کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مٹا دیا گیا. اس طرح جب کئی مرتبہ اس نے 4 یا 5 مرتبہ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ بار بار آدمی گناہ کرے اور پھر اس طرح توبہ استغفار کرے تو کیا معاف کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ان اللہ لا یمل حتی تملوا. اللہ تعالیٰ اکتائیں گے نہیں جب تک تم نہیں اکتا جاؤ گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کیسے اکتائیں گے؟ جو ہے وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے نا، سمجھ رہے نہیں. اور جو ہے ایک وقت جب بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انابت کی جو ہے انابت عطا کرتی. انابت کسے کہتے ہیں کہ گناہ تو ہوں گے لیکن گناہ کے بعد فوراً توجہ پیدا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں انابت. کہ گناہ ہو گئے، واقعی مجھ سے گناہ ہو گئے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. جب انابت کی کیفیت اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں، حدیث میں بلکہ ہے اس کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس بندے سے کہتے ہیں کہ اعمل ما شئت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اب تم جو چاہو کرو، اب تم جو اس لیے کہ معلوم ہے کہ میرا بندہ جو بھی کرے گا میرے پاس لوٹ کر آئے گا. آدمی کو بعض پر تو اپنے غلام پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے، آدمی کو اپنے نوکر پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے. تو جب انابت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا تو وہ خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں بات تو مجھے کچھ اور کہنی تھی لیکن پتہ نہیں کیسے بات ذہن میں آئی اور یہ بات اس کی طرف جو ہے چل پڑی. بہرحال آیت کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ تم یہ اس کا سیاق یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے غلام ہے، اس زمانے میں غلام جو ہے ملک ہوتے تھے، ملکیت میں ہوتے تھے، لوگ خریدتے تھے. اگر تمہارا خریدا ہوا کوئی غلام ہے اور تم سے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنی قیمت تم کو ادا کر دوں اور تم مجھے آزاد کر دو تو تم یہ قبول کر لیا کرو. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے اتنے مجھے خریدا ہے، مجھے موقع دے دو اور میں جو ہے کما کر کے تم کو لا کے اپنی قیمت دے دوں گا تو تم آزاد کر دو مجھے، تو تم ان کی مدد کرو اور یہ قبول کر لیا کرو. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو تم ان کی مدد کرو، ان کو دو اللہ کے مال میں سے. وَآتُوهُمْ مِن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. مفسرین جو ہے لکھتے ہیں کہ مال اللہ، اللہ نے مال کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اللہ نے مال کی نسبت کہ اللہ کا مال ہے، اللہ کا مال ہے. اور جو ہے نسبت جو ہے کوئی اہم چیز ہی کی جاتی ہے. بیت اللہ کو ہم بیت اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ معزز ہے نا. اسی لیے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں. سمجھ رہے ہم؟ تو اللہ کی طرف نسبت یہ عظمت کی دلالت ہے اور اس کی اہمیت کی دلالت ہے. تو
تو اللہ کی نظر میں مال جو ہے، دنیا نہیں، مال جو ہے اس کی ایک مقام ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی، مال اللہ، اللہ کا مال۔ پھر دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ تم جو ہے اگر تمہارے پاس یتیم بچے بڑے ہو رہے ہیں اور تم جو ہے بالغ ہو گئے ہو، لیکن ابھی ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ اپنے مال میں کیا کریں، تو تم ان کو ان کا مال مت دیا کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اگر ان کو عقل زیادہ نہیں ہے ان کی، تو ان کا مال جو تمہیں پڑا ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمُ الَّتِي، ان کا وہ مال ان کو مت دیا کرو۔ کون سا مال؟ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یعنی مال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے زندگی کھڑا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے کہ زندگی میں کھڑا رہنا ہے، تمہیں برادری میں کھڑا رہنا ہے، اور تم کو لوگوں کے درمیان اپنا مقام بنانا ہے، تو تمہیں مال تلاش کرنا ہے، مال تلاش کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مال کے لیے کوشش کرنا اور مال کے لیے اپنا وقت کرنا، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے، اور جو ہے کیونکہ مال گھر بیٹھ کے نہیں آتا، مال گھر بیٹھ کے نہیں آتا، ہمیشہ کوشش کے بعد ہی مال آتا ہے، ہمیشہ۔ تو وہ کوشش جو رزق کے حاصل کرنے کے لیے اور مال حاصل کرنے کے لیے جو ہے کی جاتی ہے، اسلام نے اس کی پذیرائی کی ہے، اس کو جو ہے اس کی جو ہے اس کا مقام بڑھایا ہے، اس کی تعریف کی ہے، جو ہے اس سے جو ہے اپنے ماننے والوں کو اس سے ان کے دلوں میں اس سے نفرت نہیں پیدا کی، بلکہ اس کو عبادت بنا دیا ہے، اس کو عبادت بنا دیا ہے۔ اور بغیر کوشش کیے جو ہے اور بغیر محنت کیے رزق نہیں ملتا۔ تو جتنی بھی آدمی اپنے چاہے دماغ کی محنت لگائے اور جسم کی محنت لگائے رزق تلاش کرنے میں اللہ کے احکام کے ساتھ ساتھ، تو سمجھ لیجئے کہ وہ پکا و سچا مسلمان ہے، پکا و سچا مسلمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، محنت کرو رزق تلاش کرنے میں، گھر میں بیٹھ کے صرف رات میں اور تہجد میں بیٹھ کے دعا مت کرو کہ اللہ مجھے رزق دو، مجھے رزق دو، رزق دو۔ محنت کرو رزق تلاش کرنے میں، محنت کرو، کیونکہ آسمان سے جو ہے سونا اور چاندی نہیں برستا، آسمان سے سونا اور چاندی نہیں برستا، سمجھ گئے؟ اسی لیے بغیر محنت کے رزق نہیں ملتا۔ اس کی سب سے آپ بڑی مثال یہ لیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکلے اور غار ثور میں انہوں نے پناہ لی، اب وہاں 3 دن رہنا تھا نا، اب وہ 3 دن رہنا تھا، 3 دن میں کھانا پینا بھی تو تھا ان کو، 3 دن میں کھانا پینا بھی تھا۔ اور کس کے حکم سے نکلے تھے؟ کون ان کا نگہبان تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اللہ کے راہ میں تھے نا، لیکن اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر کے گئے تھے۔ دونوں وقت حضرت اسماء رضی اللہ عنہ گھر سے کھانا لے کر آتی تھی، دونوں وقت۔ یہ نظام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے سے طے کر رکھا تھا، اور اپنے غلام حضرت عامر ابن فہرہ سے کہہ رکھا تھا کہ دیکھو بکریاں لے کر تم ایک وقت آ جانا کرو تاکہ ہم اس کا دودھ دھو کے پی لیا کریں۔ تلاش محنت کرنی پڑی نا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے جب حمل ہوا اور ہم جب بڑھا، اب وہ ظاہر ہے کہ ایک خاتون جس کی بڑی عزت ہو اپنی برادری میں، اس کے والدین کی بڑی عزت ہو برادری میں، اب اس کو اچانک حمل ہو جائے تو کس کو سمجھانے جائے گا کہ بھئی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ہر آدمی مانے گا؟ تو بیچاری ایک تنہائی میں ایک گوشہ نشی ہو گئی ایک جگہ، اور وہاں ان کو ولادت، وہاں ایک جو ہے کھجور کے درخت کے نیچے ان کو ولادت ہوئی۔ اب ولادت ہوئی تو آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس درخت میں کھجور پیدا کر دی، اور کیا کہا؟ حزی الیکی بجذع النخل، کہ کھجور کا درخت ہلاؤ تو کھجور گرے گی۔ اب آدمی کو زچگی کے بعد کتنی طاقت ہوتی، لیکن محنت کرنی تم کو بھی، یہ نہیں کہ کھجور ٹپکی ہو تمہارے منہ میں چلے گی، نہیں، محنت تم کو کرنی ہے۔ حزی الیک، ایسے ہی نہیں مولانا کہ کھجور کا درخت تم ہلاؤ تب کھجور ملے گی، تو محنت تو کرنی ہے، اور یہ محنت عبادت بھی ہے۔ اسی لیے ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں کسی کے گھر بیٹھے ہوئے تو سامنے کھیت تھے، تو ایک شخص بڑی محنت سے اپنے باغ میں جو ہے کام کر رہا تھا، کھجور کا باغ تھا، بہت محنت سے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کیا کہ وہ لوگ سب مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو وہ تو آیا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، وہ تو آیا نہیں، وہ اپنی محنت سے اپنے باغ میں کام کرتا رہا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ کاش کہ یہ اتنی محنت اللہ کے راستے میں کرتا، اللہ کے راستے میں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو، مسلم شریف صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیکھو اگر یہ محنت کر رہا ہے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، اس کا سارا وقت کا ثواب اس کو وہ مل رہا ہے جو اللہ کے راہ میں انسان کو ملتا ہے. جو ایک مجاہد کو اور اللہ کے راہ میں جو نکلتا ہے نا، اس کو جو ثواب ملتا ہے وہ اس کو ملے گا. اگر یہ جو ہے محنت کر رہا ہے تاکہ اپنے بوڑھے والدین کی جو ہے خبر گیری کر سکے، ان پر خرچ کر سکے، تو جو ہے یہ اللہ کی راہ میں، اس کو وہی ثواب ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اور اگر یہ محنت کر رہا ہے اس لیے تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کا جو ہے کا گزارا کر سکے، ان کا جو ہے پیٹ پال سکے، تو وہ اللہ کی راہ میں. تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کیسے رزق کا مقام اور رزق کی تلاش کرنے میں جو ہے آپ کیا جو وقت لگتا ہے اس کا کیسے مقام بڑھایا. یعنی وہ وقت جو آپ اخلاص کے ساتھ لگائیں گے اور پوری دینداری کے ساتھ آپ لگائیں گے، تو جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ اللہ کی راہ میں لگا ہے، اللہ کی راہ میں. بس کرنا ہم کو یہ ہے کہ پوری کوشش ہم کو کرنی ہے، پوری کوشش حلال طریقے سے، پوری کوشش ہم کو کرنی ہے حلال طریقے سے، ان حدود کا پالن کر کے، ان حدود کا پاس و لحاظ کر کے جو ہم کو شریعت نے بتایا، اس کا تجاوز کر کے. اگر اس نے اس سے تجاوز کیا تو رزق نہیں تلاش کر رہا ہے، وہ اتباع ہوا کر رہا ہے، وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے. تو اگر آپ نے شریعت کے حدود میں رہ کر رزق کو تلاش کیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنا وقت آپ نے اس میں لگایا ہے، کل آپ کے نام اعمال میں وہ سارا وقت آپ کو یہ ملے گا کہ آپ اللہ کی راہ میں تھے، اللہ کی راہ میں تھے. البتہ آدمی پوری کوشش کرے لیکن ساتھ میں دعا بھی ضرور کرے، ساتھ میں، کہ یہ تو اسباب ہیں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. آپ جتنا مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا دیں گے، آپ جتنا مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا دیں گے، وعدہ ہے. جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اگر میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے اس کے ہاتھ خالی جو ہے لوٹاتے ہوئے، شرم آتی ہے اللہ کو. تو اللہ تو دینے کا وعدہ ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں مانگنا آنا چاہیے نا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے قبولیت کی ذرا فکر نہیں ہے، بس مانگنے کے وقت توجہ پیدا ہو جائے تو قبولیت پکی ہے، قبولیت پکی ہے. تو آپ جو توجہ درکار ہے مانگنے کے وقت، اگر آپ کو اگر وہ توجہ حاصل ہو گئی تو دعا ضرور قبول ہو گئی. بس ایک مختصر سا واقعہ جو ہے میں آپ کو سنا دوں، اس پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. بن باز، یہ سعودیہ کے بہت مفتی، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے پاس جو ہے ایک شخص آیا، زمانے سے وہاں رہ رہا تھا، یمنی تھا. کہنے لگے کہ آپ ذرا سفارش کر دیجئے مجھے پاسپورٹ مل جائے یہاں کا. کہنے لگے کیا کرو گے لے کے؟ کہنے لگے بہت سی سہولتیں مل جائیں گی اور یہ پریشانی کام وغیرہ ختم ہو جائے گی. تو کہنے لگے اچھا میں ایک بات کہوں تم کرو گے؟ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے پھر رات کے آخری حصے میں مانگو پھر اس کو. وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا اور اس کے بعد روزانہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے مانگتا تھا. کہنے لگے چند دنوں کے بعد ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ مجھے مل گیا. کیوں کہ رات کے آخری حصے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس میں ہم لوگ خوب اچھی نیند سوتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگو میں دوں گا، کوئی مانگنے والا ہے تو مانگو میں دوں گا. مولانا تقی الدین صاحب، ہمارے قاری صاحب مولانا جانتے ہیں اچھے طرح، بڑی کتابوں کے جو ہے محقق ہیں اور ماشاءاللہ خود بہت بڑے محدث ہیں. مجھ سے خود کہنے لگے کہ میرا مسئلہ جہاں بھی اٹھکتا ہے میں رات میں تہجد میں رو رو کے دعا کر لیتا ہوں. میں نے دیکھا دن میں سارا کام آسان ہوتا ہے. تو آپ کو زندگی کے راہوں میں مشکلات پیش آئے تو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی نگاہیں کہیں اٹھے اور آپ شرمندہ ہو. آپ کا اللہ ہے جہاں آپ کو شرمندہ نہیں ہونا ہے، بلکہ اور قربت ملے گی، اور قربت ملے گی. سمجھ لیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی اخلاص نصیب فرمائے اور مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد كله ولك الشكر كله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس مجلس میں ہم نے جو باتیں کی ہیں یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس میں اخلاص پیدا فرما کر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم کو یہ ہم کا لیے ذریعہ نجات بنائیے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے بھائی شریف نے بڑی محبت سے ہم لوگوں کو اس مجلس میں جمع کیا ہے یا اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرما اور اس کے نتیجے میں ان سے راضی ہو جا اور اپنی سچی محبت ان کے اور ان کے گھر والوں کو عطا فرما یا اللہ تو ان سے راضی ہو جائے اس لیے کہ تیری رضا کے لیے انہوں نے ہم سے محبت کی ہے یا اللہ ان کو تو بہترین صلہ عطا فرما اور جو لوگ بھی تیری ذات کے لیے ہم سے محبت کرتے ہیں یا اللہ تو اپنے محبت خاص محبت سے ان کو نواز دے یا اللہ ان کو خاص معرفت نصیب فرما اپنا قرب نصیب فرما آپ سے لگے رہنے کی توفیق عطا فرما آپ کے خاص بندوں میں شامل فرما دے یا اللہ آپ کے جو فرائض اور احکامات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور سیاہ کاریوں کو یاد کر کے ان پر رونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں جو گناہ یاد ہیں اسے بھی اور جو یاد نہیں اسے بھی جو انجانے میں کیے اور جان بوجھ کے کیے اور گناہ ہی گناہ کیے ہیں یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرما یا اللہ ہماری پریشانیاں ختم فرما دے یا اللہ فکر دور فرما دے حاجتیں ہماری بر لائیے یا اللہ ہم میں سے جن پر قرض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے یا اللہ جو بیمار ہے جن کے گھروں میں بیمار ہے یا اللہ ان کو شفائے کامل نصیب فرما جن کے ہر بڑے اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ ان کے بال بال مغفرت فرما دے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس جگہ جہاں بیٹھے ہیں اس میں خیر و برکت پیدا فرما دے یا اللہ جس اچھے جذبات کے ساتھ اور جس اچھی نیتوں کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا ہے یا اللہ ان میں اس کو اخلاص پیدا فرما دے اسباب و وسائل آپ مہیا فرما دے یا اللہ ان کی ہر طرف سے داہنے اور بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے حلال وسعت برکت والی روزی نصیب فرما ان کی ذریت میں بھی برکت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی ضروریتوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے یا اللہ دارین کی سعادت کا ذریعہ بنا دیے یا اللہ اسباب و وسائل ہم سب کے لیے مہیا فرما دے اور خوب خوب سعادتوں سے نوازی اور آخرت کو دنیا سے بہتر بنائیے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے دعائیں جو ہم نے کی ہے وہ ہم سب کے حق میں قبول فرما ہمارے متعلقین کے حق میں قبول فرما جو ہم سے محبت کرتے ہیں یا جن کو ہم سے محبت ہے یا اللہ جن کے ہم پر حقوق ہیں جو ہمارے پر محسن ہے یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام و مشائخ ہیں جن کے ہم پر احسانات ہیں یا اللہ ان سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور آئندہ زندگی میں ہم سے راضی رہیے گا یا اللہ اور اس حال میں آپ سے ملاقات ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور ہمارا سب سے خوش نصیب دن وہ ہو جس دن آپ سے ملاقات ہو ہمارے بڑے تیری رحمت میں ہے یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما ان کی جنت کو ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیجیے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے تا حد نگاہ سے وسیع فرما دیجیے یا اللہ ہمیں نیک صالح اعمال کی ایسی توفیق عطا فرما جس سے ان کے درجات بلند ہوتے رہے ان کی روحیں خوش ہوتی رہے
یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی معیت میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.